السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ بلاول آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو بتاتی کہ میں کیا چیز ہوں۔ شیخ رشید کی دھواں دار پریس کانفرنس۔ یہ صرف اس وجہ سے بڑی ہے، یہ چور لوٹ کا مال باہر لے گئے، اور بلاول صاحب نے کل کہا ہے کہ مجھے بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا، اگر شیخ رشید ہوگا تو میں نہیں آؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر ہمیں اور قومی سلامتی کے بارے میں آپ کہتے ہیں، میری پریس کانفرنس صرف 10 منٹ کی ہوتی ہے، پھر آپ سوال کر لیں۔ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں قومی سلامتی کا ممبر تھا، ڈیٹ آف برتھ نکالو اپنی، تم پیدا نہیں ہوئے تھے بلاول۔ میں قومی سلامتی کا ممبر تھا، میں فورن افیئر کا 4 دفعہ ممبر رہا ہوں۔ میں نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ کشمیر کمیٹی کو لندن اور امریکہ میں لیڈ کرتا تھا۔ اب امریکہ نے مجھ پر اپنی فضاؤں میں گزرنے کی پابندی لگائی ہے، اس وقت مجھ پر پابندی نہیں تھی۔ اگر آج آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ شیخ رشید کس کا نام ہے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ شیخ رشید کس کا نام ہے۔ میں نے تنہا ذوالفقار علی بھٹو کا بنگلہ دیش پر لیاقت باغ میں جلسہ پلٹ دیا تھا۔ کل آپ نے 3 دفعہ میرا نام لیا ہے۔ اے بال رخ یار تجھے خوب بناتا، جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر۔ میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اخلاق کے دائرے کو کراس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تمام لوگ، جتنے لوگ ہیں یہ قوم کو جو بہکانا چاہتے ہیں، مسالے والے کے 7 ارب روپیہ، آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو شین میں آ گیا ہوا ہے۔ حضور میں اس شین میں نہیں ہوں جو 16,000 کے ملازم سے 9 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا نکل رہا ہے، 17,000 کے ملازم سے 3 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا نکلا ہے۔ آپ کس منہ سے قوم کو کال دیں گے؟ دیں اسمبلیوں سے استعفیٰ، ہم نئے الیکشن کرائیں گے۔ کل دیتے ہیں، آج کرائیں، قوم تیار ہے، نئے امیدوار تیار ہیں۔ آپ بسم اللہ تو کریں۔ نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، نہ استعفیٰ دیں گے، نہ دھرنا دیں گے، نہ عدم اعتماد لائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم عدم اعتماد اسپیکر کے وقت ہم ہارے، سینٹ کے اسپیکر کے وقت ہمیں ہارے، پرائم منسٹر کے وقت ہارے، صدر کے الیکشن میں ہارے ہیں، فیٹف میں ہارے ہیں۔ یہ فیٹف کی کیوں؟ میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف نہیں ہوں، آپ فوج کے مخالف ہیں، اس جندال کے ساتھ ہیں، اس مودی کے ساتھ ہیں، اس رو کے ساتھ ہیں جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ آج پاکستان کی سلامتی کی ضامن پاک فوج ہے، خواہ بھاشا ڈیم ہو، خواہ نیلم جیلم ہو، خواہ ML1 ہو، خواہ ٹڈی دل ہو، خواہ سیلاب ہو، خواہ کرونا ہو، ہر جگہ سول حکومت کے ساتھ پاک فوج کھڑی ہے۔ میں آج ذمہ داری سے کہتا ہوں، فیصل آباد میں چیلنج کرتا ہوں، ہفتے تک ٹی وی پہ آ کر مجھے بتایا جائے کون سا لیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں ملتا قمر جاوید باجوہ کے ساتھ۔ لیڈر ہو، کوئی ایسے ہی تھڑپونجیا نہ ہو، کوئی پارٹی ہیڈ مجھے آ کے بتائے۔ اور آج میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں، اس ملک میں ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا قانون ہم نے روکا، اس کے خلاف فضل الرحمان نے ووٹ دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ختم نبوت کے خلاف کوئی بتایا، کام کیا تو ہم عاشق رسول ہیں۔ صادق کیا نام تھا اس کا اسپیکر کا جی؟ اعجاز صادق، اس کو ایاز صادق کو میں نے کہا اگر ہمت ہے تو جمعے سے پہلے ختم نبوت کے قانون کو ٹھیک کرو۔ انہوں نے جمعرات کو ٹھیک کیا، اور میں میڈیا پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ فضل الرحمان کی پارٹی نے اس کو ووٹ دیا تھا ختم نبوت کے خلاف۔ میرے بھائیوں، عمران خان ایک سچائی کی علامت ہے، وہ اس ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس ملک سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔
اور چینی اور آٹے کا بحران پیدا ہوا اس لیے ہوا کہ یہ چور تھے، لٹیرے تھے، اور یہ مجھے انہوں نے چیلنج کیا ہے. میں ہر شہر میں ایک لیڈر کو ایکسپوز کروں گا، ہفتے کے دن لاہور میں بتاؤں گا. یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے. پاکستان میں ٹی وی کے اندر سب سے بڑی پارٹی شیخ رشید کی ہے، سب سے بڑی پارٹی عوامی مسلم لیگ ہے. ہمارا 14 کروڑ کی روز کی ریٹنگ ہوتی ہے، آپ ہزاروں کو کراس نہیں کرتے. یہ ٹھیک ہے کہ میں اکیلی سیٹ کا لیڈر ہوں. اکیلی سیٹ کا لیڈر تم پہ الزام لگاتا ہے کہ تم تنہائیوں میں ملتے ہو اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو. اور آج میں چارج شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان قمر جاوید باجوہ کو 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی. اگر وہ غلط سمجھے کسی چینل پہ آ جائیں، میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فضل الرحمان بھی 1 to 1 ملاقات کرنے والوں میں شامل ہے. سوال 5 منٹ ہو گئے ہیں، ایک ایک کر کے. جی 5 منٹ صرف سوال ہوں. اوکے، زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے چیلنج کرتا ہوں. تم کہتے ہو میری بڑی راشتہ داری ہے. 36 سال سے زبیر کی کبھی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی. 36 سال سے قمر جاوید باجوہ کی ملاقات زبیر سے نہیں ہوئی. اور میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں، مریم صاحبہ، میں اس اسد عمر کے بیٹے کی شادی میں جنرل ہمایوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آرمی چیف بھی وہاں تھے، کل 7-8 آدمی تھے. یہ چھپکلی سا زبیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم آؤ. اس نے خود ٹائم لیا. مریم صاحبہ، اس نے خود ٹائم لیا. ایک ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے، اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا. 10 مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا. 10 مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا. 1 سال تک نواز شریف کا منہ بند رہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے. عمران خان نے کہا میں اقتدار چھوڑ دوں گا. عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کبھی NRO نہیں دوں گا. وہ غلطی ہو گئی جو باہر جانے میں کامیاب ہو گیا. دوسرا سوال، ادھر ہی کھڑے رہ گئے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ملے، آپ کہہ رہے ہیں ملے ہیں، تو اب ہم کیا ہے؟ ان میں کیا؟ اپوزیشن کہتی ہے نہیں ملے، اب تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملے. میں عمر کے حصے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تمام لیڈر قمر جاوید باجوہ سے 16 کی رات کو ملے ہیں، 9:20 سے لے کے 12:30 تک. اور آج میں نے الزام لگایا کہ فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، اس نے بھی 1 to 1 ملاقات کی ہے. ایک دفعہ انکار کرے میں ڈیٹ اور جگہ بتاؤں گا لاہور ہفتے کے دن. نیکسٹ، لاسٹ 3 کوئسچن. مختصر سوال کرے نا. حکومت عمران خان کر رہا ہے اور فوج کے تعاون سے کر رہا ہے. اور قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جو بھی سول حکومت ہوگی ہم اس کی کال پہ لبیک کہیں گے. قمر جاوید باجوہ نے کہا کل آپ کی حکومت ہوگی، آپ کے لیے بھی لبیک کریں گے. ہم نے یہ وردی اس لیے پہنی ہے، یہ ہم حکومت کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی سول حکومت آرڈر کرے گی ہم اس کو لبیک کہیں گے. اور حکومت عمران خان کر رہا ہے. لاسٹ 2 کوئسچن. جی کس کی بات؟ میں نے کبھی غلط بات نہیں کی. میں نے 30 دسمبر جنوری کا مہینہ کہا ہے میں قائم ہوں. نون سے شین نکلے گی. اور پیپلز پارٹی کبھی استعفیٰ نہیں دے گی سندھ کی حکومت سے. اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے پھر اگلی دفعہ جو صوبہ ان کے پاس ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا. جی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ جو تبدیلی آ سکتی تھی اگر یہ 16 کے دن استعفے دے دیتے تھے پھر یہاں جنرل الیکشن ہو سکتے تھے یا ان سیٹوں پہ الیکشن ہو سکتے تھے. میں نے آج کہا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی
सिंध से मुस्ताफ़ी नहीं होगी, फजल रहमान को मुंह की खानी पड़ेगी दिसंबर जनवरी में। ये सिर्फ मार्च में नहीं चाहते कि इमरान खान सेनेट से अक्सरियत ले। लास्ट क्वेश्चन, चलें सेकंड। इसकी जिम्मेदार भी सिंध की हुकूमत है। मुराद अली शाह मेरे दोस्त हैं, मैं उनको यहाँ से कहूँगा कि शाह जी, एक कुक्कड़ वाले की वायरल चल रही है, वो कह रहा है साईं वड्डे साईं मेरा कुक्कड़ मर गया है। ये सारे लोग हंस के बता रहे हैं, इन सब ने वो कुक्कड़ की वीडियो वायरल होती देखी है। वो कहता है गंदा पानी देखकर मेरा कुक्कड़ मर गया, मैं भी पीऊँगा तो मैं भी मर जाऊँगा। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा और ले लूँगा, एक और ले लूँगा। देखें, जो होना था वो हो गया। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला खुद दबा लिया है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत की सियासी कब्र खुद खोदी है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अजीम अदारों को ललकारा है। नवाज शरीफ ने वो काम किया है जो ज़ियाउल हक की गोद में जवान हुआ। ज़ियाउल हक की गोद में जवान होके आज उसी फौज को आंखें दिखा रहा है जिसकी गोद में आके वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर बना। देखें बिलावल, हाँ, देखें बिलावल को मैंने कुछ नहीं कहा। बिलावल से तो मैं प्यार करता हूं, मेरा प्यारा है वो मेरे नहीं जाना चाहता जहां मैं हूं। आप उससे पूछे मैंने उसका बिगाड़ा क्या है, मैंने उसका बिगाड़ा क्या है। ये ठीक है कि मैं एक पार्टी का लीडर हूं, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं सबसे बड़ा लीडर हूं। लास्ट मैं कहता हूं, जहां एपीसी तकरीर करेगी अगले दिन मैं वहां जलसा करूंगा और आपको बताऊंगा कि बगैर पासों के किस तरह जलसा होता है। क्योंकि जलसा तो टीवीओं में हो रहा है, सियासत तो टीवी में हो रही है। अगर सियासत टीवी का ही नाम है तो पाकिस्तान की सबसे पार्टी बड़ी मेरी है, क्योंकि सबसे बड़ी रेटिंग टीवी में मेरी है। थैंक यू।